آج کل 18ویں ترمیم کی بحث میں NFC ایوارڈ کا تذکرہ بہت آ رہا ہے، تو اس لیے 1973 کے آئین کے بعد مالیاتی وسائل کی تقسیم کے نظام اور موجودہ مسائل پر بات کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ الفاظ کی ہیرا پھیری کے ذریعے وفاقی نظام کے مالیاتی پہلو پر شب خون مارا جانے والا ہے۔ پاکستان ایک وفاقی مملکت ہے جس کے اندر 4 وفاقی وحدتیں یعنی صوبے ہیں اور کچھ وفاق کے زیر انتظام علاقے جن میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 160 کی روح سے ہر 5 سال کے بعد صدر مملکت کو ایک قومی مالیاتی کمیشن یعنی نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل دینا ہوتا ہے جو آنے والے 5 سالوں کے لیے وفاقی سطح کی قابل تقسیم آمدنی کی وفاق اور صوبوں کے بیچ تقسیم کے لیے ایوارڈ کا اعلان کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فوجی عملیاتوں کے دوران زیادہ تر نئے ایوارڈ نہیں اعلان کیے جاتے کیونکہ وفاق اور صوبوں کے بیچ میں اتفاق رائے نہیں بنتا اور آئین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے پرانے ایوارڈ یعنی ٹنگ ٹپاؤ پالیسی سے ہی کام چلایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 47 سالوں میں صرف 4 نئے ایوارڈ 1974، 1990، 2005 اور 2009 کا ہی اعلان ہوا ہے، حالانکہ ایوارڈز کی گنتی 10 تک پہنچنے والی ہے۔ لیکن مالیاتی وسائل کی تقسیم میں سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی تھی کہ 2009 کے ایوارڈ تک مالیاتی وسائل کی تقسیم کی بنیاد 100% آبادی ہی تھی، جس سے آبادی کے لحاظ سے چھوٹے صوبوں کے حصہ نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ اس گہرے احساس محرومی کو کم کرنے کے لیے 2009 میں جمہوری حکومت کے دوران طویل مذاکرات کے بعد تقسیم کے معیار میں کچھ تبدیلی لائی گئی اور اب 82% آبادی، 10.3% غربت اور پسماندگی، 5% پیداوار اور جمع آوری اور 2.7% کم آبادی کے باوجود جغرافیائی وسعت کو وسائل کی تقسیم کے لیے بنیاد بنایا گیا ہے، اگرچہ اب بھی 82% معیار کا آبادی کی بنیاد پر ہونا جائز نہیں ہے۔ ایک اور مشکل بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ترقیاتی منصوبوں میں پبلک سیکٹر کی بہت کم سرمایہ کاری رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں بڑے پیمانے پر قدرتی وسائل کو استعمال کر کے ترقیاتی امکانات سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کمزوری کی وجہ سے نجی سرمایہ کار بھی چھوٹے صوبوں کے اندر سرمایہ کاری کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار رہے ہیں، جس سے پنجاب اور ان صوبوں کے درمیان ترقیاتی عدم توازن میں اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ان صوبوں میں موجود ترقیاتی وسائل پر آئین کے تحت دی جانے والی رائلٹی سے انکار کر کے کیا گیا ہے۔ بلوچستان کی گیس پورے پاکستان میں استعمال ہوتی رہی ہے اور سب سے آخر میں بلوچستان پہنچی۔ نواب اکبر بگٹی کا ظالمانہ قتل دیگر باتوں کے علاوہ گیس کی رائلٹی کی بحث کو بذریعہ طاقت ختم کرنے کے لیے بھی تھا۔ سینڈک اور دوسرے معدنی ذخائر کے اندر بڑے گھپلوں کا سب کو علم ہے۔ گوادر پورٹ پر ہونے والی سودا بازی پر اسلام آباد کی اجارہ داری ہے۔ پختونخوا کی پن بجلی کا خالص منافع آئین کی روح سے صوبے کا حق ہے۔ 18 سال تک ایک پیسہ بھی پختونخوا کو نہیں ملا۔ 1991 میں پہلی بار حساب کتاب ہوا تو AGN قاضی فارمولے کے تحت 6 ارب روپے سالانہ پختونخوا کا حصہ مقرر ہوا، لیکن دوسرے سال ہی اس کو بڑھنے سے غیر آئینی طور پر روک کر منجمد کر دیا گیا، حالانکہ بعد کے خالص منافع کی بہت بڑی رقم بنتی ہے جسے واپڈا ہڑپ کر جاتا ہے۔ آج جبکہ مرکز اور پختونخوا میں بظاہر ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، لیکن پن بجلی کا 1991 میں منجمد ہونے والا منافع ایک آئینی حق ہونے کے باوجود کھل نہیں سکا۔ واپڈا ایک وفاقی ادارہ ہے لیکن اس کا مرکزی دفتر لاہور میں ہے اور سینٹ کی ایک متفقہ قرارداد کے مطالبے کے باوجود اسے اسلام آباد منتقل نہیں کیا گیا۔ بہرحال بہت ضروری بات نئے NFC ایوارڈ پر آج ہونے والی بحث کو سمجھنا ہے۔ 7واں NFC ایوارڈ 2009 میں قائم ہوا اور بنیادی ایشوز پر 2009 ہی میں لاہور میں ہونے والے تفصیلی مذاکرات میں فیصلے طے پا گئے، اگرچہ ایوارڈ کا رسمی اعلان مئی 2010 میں ہوا، جبکہ 18ویں ترمیم اپریل 2010 میں منظور ہوئی۔ 18ویں آئینی ترمیم میں NFC ایوارڈ سے متعلقہ صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی شامل ہے اور وہ آئین کے آرٹیکل 160 کے ذیلی سیکشن 3 میں 3A کا اضافہ کیا گیا ہے، جس میں پچھلے ایوارڈ کے اندر مالیاتی وسائل میں وفاقی وحدتوں کے حصے کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ اس طرح ہیں: قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں صوبوں کو دیا جانے والا حصہ پچھلے ایوارڈ میں صوبوں کو دیے جانے والے حصے سے کم نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ 7ویں ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ مجموعی وسائل کا 57.5 اور وفاق کا حصہ 42.5 قرار پایا تھا۔ ایسا کرنا 2 وجوہات کی بنیاد پر ضروری تھا۔ ایک تو جس طرح 2005 کے چھٹے ایوارڈ میں یک طرفہ فیصلے کے ذریعے چھوٹے صوبوں کے حصے کو کم کر کے خوف پیدا کیا گیا تھا، اسے دور کرنے کے لیے اس طرح کا آئینی تحفظ ضروری تھا۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیارات کی منتقلی کے اوپر اس وقت تک جو اتفاق رائے وجود میں آ چکا تھا، اس کے پیش نظر صوبوں کو آئندہ کے ایوارڈز میں مزید وسائل کی منتقلی ایک ناگزیر اور منطقی اقدام لگ رہا تھا۔ اس لیے 7ویں ایوارڈ میں صوبوں کے مالیاتی وسائل کو تحفظ دے کر اس سلسلے میں غیر یقینی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔
2010 میں 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد 1 سال تک سینیٹر رضا ربانی کی سربراہی میں ترمیم پر عمل درآمد کے کمیشن نے کام کیا۔ میں بھی اس کمیشن کا ممبر تھا۔ اپنے کام کے اختتام پر جون 2011 کے آخری ہفتے میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عمل درآمد کی رپورٹ پر غور کرنے کے سلسلے میں کمیشن کے ممبران بھی خصوصی دعوت پر شریک ہوئے۔ وفاق سے صوبوں کو منتقل ہونے والی وزارتوں کے مالیاتی وسائل کی ذمہ داری پر لمبی چوڑی بحث ہوئی۔ آخر میں ایک عارضی بندوبست یہ طے پایا کہ 7ویں NFC ایوارڈ کے دورانیے میں متذکرہ بالا وزارتوں کے لیے وفاقی بجٹ میں ایک مجموعی رقم مختص ہوگی جو صوبوں کو منتقل ہو جایا کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ تو عارضی بندوبست تھا۔ نئے یعنی 2014 کے مجوزہ 8ویں NFC ایوارڈ میں ان مالیاتی وسائل نے وفاقی بجٹ میں شامل ہونے کے بجائے مستقل طور پر صوبائی بجٹوں میں منتقل ہو جانا تھا، بلکہ یہ بھی توقع تھی کہ نئے ایوارڈ میں 2010-11 میں 17 وزارتوں کی وفاق سے صوبوں کے پاس جانے کی بنیاد پر صوبوں کے حصے میں پرانے ایوارڈ کی نسبت اضافہ کرنا تھا، جو کہ ابھی بھی کرنا ہے، اور یہ بالکل منطقی اور معقول بات ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اسلام آباد میں سلطنت چلانے کی عادی نوکر شاہی نے 18ویں آئینی ترمیم کو کبھی ذہنی طور پر قبول نہیں کیا، اور نہ صرف ایک اشرہ گزرنے کے باوجود آئینی ترمیم کے بہت سارے حصوں پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا، بلکہ اب صوبوں کے مالیاتی وسائل پر شب خون مار کر 18ویں آئینی ترمیم کو بالواسطہ طور پر ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، کیونکہ اگر صوبوں کے پاس 17 وزارتوں کا بجٹ نہیں ہوگا تو وہ ان وزارتوں کو کیسے رکھ سکیں گی۔ اسی سبب سے 2014 میں 8واں ایوارڈ نہیں آیا اور 2019 میں 9واں ایوارڈ نہیں آیا۔ اب ایک غیر اعلانیہ مارشل لاء کے نیچے صوبوں کا بازو مروڑ کر ان سے مالیاتی وسائل چھینے جا رہے ہیں، جو عملی طور پر 18ویں آئینی ترمیم کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہوگا، اور چھوٹے صوبوں کو پیغام ملے گا کہ بگ برادر ایک جمہوری وفاقی نظام کے بجائے اپنی سلطنت چلانا چاہتا ہے۔